ابراہیم صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ حکومت کتنی بدنصیب ہے کہ اس کے پاس نہ کوئی اپنا وزیر خزانہ ہے اور نہ ہی ان کے پاس مشیر خزانہ، اور ساتھ ہی پروفیسر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ بجٹ بیسیکلی امریکہ میں بنا ہے اور حکومت پاکستان نے صرف اس کو ریلیز کیا ہے۔ جی فیصل رضا عابدی صاحب وہ پاکستانی ہیں اور ایک اچھے اکنامسٹ ہیں، اور اگر آپ کو حفیظ شیخ صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی میں ٹیلنٹ ہو اس کو لے کے اور اس کو یوٹیلائز کرنا ایک اچھی جمہوری سوچ ہے، نہ کہ اس کے کہ ہم اپنی ہی صفوں میں تلاش کریں۔ ہم ایک مفاہمت کے دورائے میں چل رہے ہیں، خود پنجاب حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اور مختلف سیاسی جماعتوں کے وزیر بھی موجود ہیں۔ میں آپ سے تھوڑا سا، آپ نے کہا حکومت شوکت عزیز صاحب کو بلوا لیں، بہت بڑے وزیر خزانہ، ان کی ضرورت نہیں، ٹیلنٹ ہے نا، ٹیلنٹ ان کی ضرورت، اور انہوں نے ٹھیک ٹھاک موو چلایا۔ وہ پرویز مشرف صاحب کو چلایا، میں وہی تو بتانے جا رہا ہوں۔ پرویز مشرف کے دور میں مہنگائی آپ نے کہا حکومت بدنصیب ہے، بڑی بدنصیب ہے۔ جون 2008 تین ماہ میں جب ہماری حکومت آئی اور بجٹ پیش کیا، تو آپ ذرا غور سے سنیے گا، اس سال مختلف کمپنیوں نے حکومت کو 60 ارب روپے منافع دینا تھا اور ہمیں ملے صرف 34 ارب روپے۔ سوئی صدرن گیس نے 69 کروڑ روپے دینے تھے، 52 کروڑ دیے۔ سوئی صدر نے 32 کروڑ دینے تھے، 1 روپیہ بھی نہیں دیا۔ پاکستان اسٹیل نے 48 کروڑ دینے تھے، 1 روپیہ بھی نہیں دیا۔ او جی ڈی سی نے 40 ارب روپے دینے تھے، 21 ارب روپے دیے۔ پاک آئل ریفائنری نے 1.5 ارب روپے دینے تھے، 1 ارب روپے دیا۔ پی ٹی سی ایل نے 7 ارب روپے دینے تھے اور صرف 1 ارب روپے دیا۔ پی ایس ایل نے 90 کروڑ دینے تھے، 38 کروڑ لینے کس نے؟ ہم نہیں دینے تھے نا، آپ نہیں لے سکتے، حکومت جا چکی تھی، نہیں لے سکتے نا، نہیں جا چکی تھی، انہوں نے صورتحال چھوڑی ہی نہیں لے تھی سکتے نا کہ آپ لے سکتے ہیں۔ ادارے ساتھ لے گئے تھے، تھوڑا گزارش، او جی ڈی سی کو ساتھ لے گئے۔ اب جب کچھ نہ، ایک طرف رکھے، بہت سی بات کی انہوں نے کہ ہم نچوڑ لیں۔ اب میری بات سنیں آپ، پاکستان میں نہ سونا نکلتا ہے، نہ ہیرے نکلتے ہیں، تیل نکالنے کے لیے وسائل نہیں، تھرکول نکالنے کے لیے ذرائع نہیں۔ میں آپ سے صرف ایک گزارش کروں گا، اب پاکستان کی آمدنی کیا کرے؟ ڈاکہ مارے، لوٹے؟ نہیں، 18 کروڑ عوام کو 17 لاکھ عوام پال رہے ہیں۔ آپ کے ٹیکس پیئر جو ہیں صرف 17 لاکھ لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹیکس دینا، سب دینا، یہ ایجوکیٹ کریں، سرداری صاحب سے لیں، سب یہ کیوں نہیں دیتے؟ کتنا دیتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ کتنا دیتے؟ 500 روپے فی ایکڑ ان کی اراضی پہ آج بھی ٹیکس جاتا ہے۔ جب چاہیں گے میں آپ کو ٹیکس پیپر لا کے دوں گا۔ لوگ کہتے ہیں 500 روپے، 500 سم تھنگ ہے، 500 روپے غیر زرعی زمین فی ایکڑ، 500 روپے۔ اچھا ہاں، آگے سنیں نا، ایک اور چیز سنیں نا، میں آپ کو گارنٹیڈ بول رہا ہوں۔ دوسری چیز میں آپ کو یہ واضح کرتا چلوں، اور اس کو آپ ذہنشین کر لیجیے، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا ایوان صدر کے اخراجات بڑھائیں، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ وہ پروگرام کریں، میں آپ کے سامنے تمام ڈاکومنٹس لاتا ہوں۔ آج تک ایوان صدر کے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ زرداری صاحب نے اپنی جیب سے پے کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ 15 لاکھ روپے روز کے اخراجات ہیں تو آپ مجھے وہ پیپر لا دیں، لیکن اگر میں لے آؤں تو اس کے بعد یہ بات بن جائے۔ سمپل سی بات، میں اسی پہ بات کرتا ہوں، اسی پہ بات کر لیتا ہوں بھائی۔ ایک چیز رہ جائے گی نا، ویٹ کی بات کی نا، پروگرام کرنے کا فائدہ نہیں ہے، ویٹ کی بات کی نا، پروگرام کا فائدہ ہے نا۔ بجٹ ڈاکومنٹ لیں جو 5 جون کو آپ کے وزیر خزانہ نے پیش کیا ہے، اس میں یہ دیکھیں کہ ایوان صدر کے لیے کتنے پیسے الوکیٹ کیے گئے، مختص کیے ہیں وہاں کے اسٹاف کی سیلری کے لیے۔ وہ تو نہیں دو گے نا؟ نہیں، صرف سیلری، وہاں اسٹاف کتنا ہے؟ صرف سیلری کے لیے، اسٹاف صرف سیلری کے لیے نہیں بھائی صاحب، اسٹاف کتنا؟ صرف سیلری کے لیے نہیں، میری بات، صرف سیلری کے لیے نہیں۔ آپ میری بات تو سن لیجیے، وہاں اسٹاف کتنا ہے؟ اوکے، وائٹ ہاؤس میں کتنا اسٹاف؟ آئی ڈونٹ نو، میں کبھی گیا نہیں، آپ تو گئے ہوں گے۔ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں کتنا اسٹاف ہے؟ میں جانا پسند جاپنیز پریزیڈنٹ کے پاس، پرائم میں منسٹر کبھی جاپان ہی نہیں گیا، کتنا ہے سارا؟ میں صرف یہ جانتا ہوں ایوان صدر میں کتنا اسٹاف ہے، ہزاروں میں ہے، کتنا؟ ہزاروں میں۔ نکال دینا ان کو، نکال دیں، کم کریں نا۔ پہلے نہیں تھا، آپ نے یہ پہلے کیوں نہیں کہا؟ اگر آپ نے پہلے یہ بات کی ہوتی تو اگر پرویز مشرف کے دور میں تھا تو آپ کسی کا رزق چھیننا ہی نہیں ہے۔ جو غلطی پرویز مشرف ہم نے کسی کا جنرل جاوید کر کے گئے، آپ اس کو نکالنا ہے، آپ اس کو لے کے جانا ہے، ہمارے اور وہ بھائی ناکام حکومتیں اور گھروں میں دیں، اور انہی کے لوگوں کو رکھے ہوئے ہم نے کنفرم کر کے ان کے روزگاروں کو ہم نے مستقل کیا۔ پیپلز پارٹی کا بھی نعرہ بتا رہے تھے، نعرہ ہی ہے روزگار دہلیز پہ، کیسے نکال دیں؟ کس کو ہے یار روزگار دہلیز پہ؟ ایوان صدر میں روزگار دینا آپ نے، پرائم منسٹر ایوان صدر بچا ہوا ہے، ایک ایوان صدر ہے آپ کے سامنے، اور کچھ نہیں ہے پاکستان کے اندر، اور کچھ نہیں آپ کے ساتھ پاکستان کے اندر۔ اب دیکھیں بجٹ، آپ کو پتا ہے دوروں کے کتنے پیسے لے رہے ہیں آپ، کتنے الوکیٹ کیے آپ نے وزیر صاحب کے لیے؟ کتنے کیے ہوں گے؟ کتنے؟ دورے تو آپ بھی کرتے ہیں، آپ کا محکمہ اس کو برداشت کرتا ہے۔ 1 ارب دورے آپ بھی کرتے ہیں، کروڑ روپے دورے آپ بھی کرتے ہیں، آپ جیب سے برداشت اپنی ذاتی جیب سے کرتا ہوں، آپ کا محکمہ برداشت کرتا ہے؟ نہیں، اپنی جیب سے کرتا ہوں۔ کہاں جاتے ہیں بھائی؟ اپنی جیب سے کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا، پرسنل وزٹ پہ جاتا ہوں، نہیں پرسنل، میں آپ سے میں جب بھی جاتا ہوں اپنے پیسوں سے، کانفرنسز پہ جاتے ہیں بھائی میں اپنے پیسوں سے جاتا ہوں، میں کسی محکمے سے نہیں جاتا، میں سرکار باہر نہیں جانی چاہیے، سرکار کا کوئی دورہ نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی کیا کرتے اس دورے کا؟ آپ اتنے دورے کرتے کیا نکلا جس میں مجھے بتائیے، کیا لے کے آئے؟ کیا تھا آپ کی کیا کیا پوزیشن؟ کیا وزیر اعظم صاحب پاکستان کی پوزیشن کیا تھی؟
وہ کہاں ارے آپ چھوڑے جاوید صاحب، آپ مجھے بتائیں، آپ دہشت گرد ترین ملک تھے، آپ دہشت گردی سے نکل گئے، نہیں آپ نکل گئے، اب آپ نے یہ بات کر لی تو آئیے ادھر، آپ دہشت گرد ترین ملک تھے، آج آپ کے ساتھ فرانس ایٹمی معاہدہ کر رہا ہے، آپ گئے تھے مذاکرات کرنے، نکل گیا آپ گئے تھے مذاکرات کرنے، پاکستان گئے تھے، یہ کامیابی ہے ساری، کامیابی ہے، کامیابی ہے، پوائنٹ ٹو پوائنٹ کامیابی ہے، آج اس پہ بحث کریں۔ آپ نے مجھے بتایا کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے، پانی کے لیے پیسے نہیں ہے، تعلیم کے لیے پیسے نہیں ہے، روزگار کے لیے پیسے نہیں ہے، پیٹرول ڈلوانے کے لیے پیسے نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، اس میں روٹی نہیں ہے لوگوں کے پاس، روزگار نہیں ہے، کیسے رضا عابدی صاحب یہ ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے، ڈیفالٹ ہو رہا ہے یہ ملک، اور میں پریزیڈنٹ کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، وزیر صاحب کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، سارے کیبنٹ کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، ساری چیزیں بڑھ جاتے ہیں، اور عام آدمی کو نہ روٹی ملتی ہے، ملک میں نہ روزگار ملتا ہے، نہ مقام ملتا ہے۔ پولیٹیکل ورکر پلیز، میں عوام ہوں، عام آدمی، میں عام آدمی ہوں، میں اس ملک کے لیے فیصلہ مکان کے لیے بھی لڑوں گا، روزگار کے لیے بھی لڑوں گا، کچھ نہیں پتا اور روٹی کے لیے بھی لڑوں گا، بتاتا ہوں عوام کیا عوام ہوتی ہے، آپ غریب عوام کی بات کرتے ہیں، بتائیے غریب 15 کروڑ روپے اور 15 لاکھ روپے جو ہے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کے آپ سیمینار کر کے آپ عوام کی بات کرتے ہیں، آپ نے ہمت ہے میرے ساتھ ابھی چلے بیٹھے چارپائیوں میں عوام کے سامنے اور بات کریں، آپ بیٹھے، آپ کو کیا پتا آپ کی پارٹی، آپ میں ہوں عوام، بیٹھے نا، میں ہوں عوام، آپ یہ ایجوکیٹ کریں کہ بیٹھے جا کے آپ بھی اگر فلک چھاپ سے آج کروڑ پتی 30 لاکھ روپے ٹیکس دے رہا ہے، 10 سال کا اسسٹمنٹ دے رہا ہے، او نوجوانوں اس جیسا حوصلہ پیدا کرو اور رکھو 150 ملازمین اپنے اس کے اندر روزگار کے لیے۔ اچھا جی پروفیسر، یہ ہے عوام، یہ ہے انکر کا کردار، یہ عوام، ڈونٹ پریٹینڈ یور سیلف ایز اے اپوزیشن پولیٹیکل ورکر۔ جاوید صاحب، اوکے، میں آپ سے ایک سوال کروں، یس سوال کروں، آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں پی سی میں رہتا ہوں۔ پی سی میں رہتے ہیں، کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں؟ 1.25 سال سے۔ 1.25 سال سے کہاں سے پیسے آتے ہیں؟ میں اپنی کمپنی سے دیتا ہوں، آپ کو 30 لاکھ روپے ٹیکس دیتا ہوں میں، آپ کیا سمجھتے ہیں میرے جیسا آدمی پی سی میں نہیں رہ سکتا؟ رضا عابدی صاحب، آپ کے اخراجات پی آئی اے ادا کرتا ہے وہاں پہ، میں آپ کو گارنٹیڈ کہہ رہا ہوں، کم آن رائٹ ناؤ کال کریں، کال کریں، پی سی میں آپ کے بل، اگر میرا اخراجات چلے یہ کلیئر کرتے، اور اوکے دوسری بات جو مرضی کر دیں، آپ یہ فون رکھا ہے، دوسری بات آپ سے وعدہ دوسری بات آپ نے دوسری بات سنی، پہلے میری بات دوسری بات سنیں، دوسری بات پہلے میری آپ دوسری بات سنیں، مجھے یہ بتائیے، آپ آپ نے غریب آدمی کی بات کرتے ہیں، جو شخص 1.25 سال پی سی میں رہ رہا ہو اس کو غریب آدمی کی بات کرنے کا حق حاصل نہیں ہے اس ملک میں؟ مجھے بتائیے کون آدمی ہے جو 1.25 سال 5 اسٹار ہوٹل میں روزانہ رہ رہا ہو، 12,000 روپے کمرے کا روز کا خرچ ہوتا ہے؟ آپ کا، اور آپ پھر غریب کی بات کرتے ہیں، غریب کی بات کرتے ہیں۔ آپ میری بات سنیں، میں آپ سے بہت تمیز سے بات کر رہا ہوں، لسن ٹو می، اگر میرا 1 روپیہ بھی پی آئی اے نے دیا ہو میں یہاں استعفیٰ لکھ رہا ہوں، ورنہ جاوید صاحب کل سے آپ ٹی وی پہ نہیں بیٹھنا، جو کر دیں آپ، جو مرضی کر دیں، چلانی ہے۔ اور دوسری بات، اور اگر میرے ٹیکس ریٹرن میں دوسری بات میرے بینک اکاؤنٹ سے، کمپنی بینک اکاؤنٹ سے وہ پیسہ گیا ہو، کراچی سے ٹرانسفر ہوا ہو، جاوید صاحب اگلے پروگرام میں مجھ سے معافی مانگنا، دوسری بات اگلے پروگرام مانگیں گے، بات سنو، آپ معافی مانگ، بات سنیں نا، لسن ٹو می، جو شخص آپ کے سامنے میں بیٹھا جو ہوں، شخص میں استعفیٰ دوں گا، ثابت کریں۔ 1.25 سال تک پی سی ہوٹل میں رہ رہا ہوں، 1.25 سال کرایہ میرا، اور سر جو بھی ہے 1.25 سال، اس کو غریب کی بات نہیں کرنی نہیں، چاہیے۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ 45,000 روپے کا سوٹ پہن کے آپ بات کریں گے؟ کو شامل کرنا، میں میں اپنی ذات سے لیتا ہوں پہن کے آپ بات کریں گے؟ بھائی، میں آپ کے گھر سے لایا ہوں، ہو سکتا ہے 50 لاکھ میں آپ کے گھر سے لایا ہوں، میں عوامی نمائندہ نہیں ہوں، میں عوامی نمائندہ نہیں ہوں، میں عوامی نمائندہ نہیں ہوں، میں لوگوں کی جیب سے پیسے نہیں نکالتا، اور نہ میں لوگوں کے جیبوں سے پیسے نکالتا ہوں۔ میری گزارش یہ ہے، آپ جی صاحب بہت اچھے مناظر ہیں اور مناظرہ کر سکتے ہیں، اور اس پروگرام میں ہم بھی ہیں۔ نہیں، آپ میری گزارش میں وہ نہیں ہوں جو سیٹ چھوڑ کے بھاگے گا، جاوید صاحب بات سننے دے یار، بات سننے دے یار، بات تو سننے دے یار، اور یار جو مرضی کر لیجیے، چلیے جی بات ہو رہی ہے بجٹ کی، 2 چیزیں